السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاش اسلامک میڈیا میں دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت نکال کے آپ ہماری ویڈیو کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج تھمبنیل سے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، دفاع حدیث کے حوالے سے ایک دلچسپ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ 328 ہجری کے ایک تابعی ہیں جن کی زندگی کے اندر ایک بڑا انمول واقعہ پیش آیا، تو وہ آج میں آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، نبی کی حدیث کا احترام جو ہے ہم سب پر لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر اور متبع سنت صحابی ہیں، کیسے نبی کی حدیث کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، دفاع کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے بلال کو کہا کہ اے میرے بیٹے لا تمنعوا ایماء اللہ عن المساجد، اے میرے بیٹے اپنی خواتین کو مساجد میں جانے سے نہ روکا کریں۔ آگے بیٹے بلال نے کہا کہ ابو جی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اس جملے پر اپنے بیٹے سے اتنے خفا ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنا سخت ان کے ساتھ لہجہ آپ نے اپنایا کہ میں آپ کو حدیث مصطفیٰ بیان کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔ رسول معظم جو آپ تمام سے پوری دنیا سے افضل انسان ہیں، انہوں نے تو اجازت دی ہے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر زندگی بھر آپ نے اپنے بیٹے سے گفتگو نہیں کی۔ یہ ہے حدیث کا دفاع، یہ ہے غیرت حدیث، رسول اللہ کے معاملے میں یہ غیرت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک بن انس المدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشہور شاگرد ہیں ابو سلمہ منصور بن سلمہ عبدالعزیز خزاعی رحمہ اللہ۔ امام خزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ جب بھی گھر سے نکلتے حدیث پڑھانے کے لیے سب سے پہلے نماز والا وضو کرتے، اس کے بعد پھر اپنے سر پر مسرح پر ٹوپی رکھتے، داڑھی پر کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیوں اہتمام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے میں حدیث مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہوں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات کتاب الصلاۃ کے اندر امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح قتادہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا بغیر وضو کے نبی کی حدیث بیان کی جائے۔ تو ناظرین کرام اتنی جو ہے نبی کی حدیث کی وہ لوگ اہمیت دل میں رکھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا مسلم جغرافی دان، دنیا کا سب سے پہلا مسلم جغرافیہ دان جو ہے جن کا نام ہے احمد بن یزید الاسطخری یا کرخی بھی ان کا نام آتا ہے، اور اسی طرح الاسطخری بھی ان کا نام آتا ہے، کرخ علاقے کے رہنے والے تھے، اور یہ 328 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ 328 ہجری کے اندر امام احمد بن یزید الاسطخری یا الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ، ایمان اور ایمان کے اندر اضافہ کرنے والا واقعہ۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ حضرت جی مجھے ایک مسئلہ بتائیں، مسئلہ یہ ہے کیا ہڈی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہم استنجا کریں ہڈی کے ساتھ، ہڈی سے گوبر سے اللہ کے نبی نے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس نے کہا حضرت جی یہ بتائیں کیا پانی کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جی جائز ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا انسان افضل ہے یا جن افضل ہے؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ افضل تو انسان ہے۔ تو پھر یہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، جنوں کی خوراک سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے جو انسان سے کم تر ہیں، اور انسان جو افضل ہے، پوری اشرف المخلوق ہے، اس کی خوراک پانی سے استنجا کرنا جائز ہے۔ ہڈی سے تو آپ منع کر رہے ہیں، گوبر سے منع کر رہے ہیں، ہے بھی جنوں کی خوراک، اور وہ ہیں انسان سے کم عزت و مقام میں، اور انسان جو عزت و مقام میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے تمام مخلوقوں میں، اس کی خوراک جو پانی، اس سے استنجا جائز قرار دے رہے ہیں۔
بس اس ملحد کی یہ بات کرنی تھی۔ امام احمد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ الکرخی ان کی جو ہے گردن پکڑتے ہیں اور گردن کو زور سے دبوچتے ہیں۔ حدیث کے راوی ابو الحسین الطبسی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسین الطبسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید استرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملحد کی گردن کو اتنا دبایا، قریب تھا کہ وہ ان کو مار دیتے۔ اگر میں نہ چھڑاتا، ہو سکتا کہ امام صاحب ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ اس کی گردن اتنی انہوں نے دبائی تھی شدید، اور فرما رہے تھے اے زندیق بے دین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کرتا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا فرمان ذیشان ہے کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، گوبر کے ساتھ استنجا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور تو ہمارے نبی کا رد کرتا ہے؟ آپ نے ایسا گلا دبایا اس کا، قریب تھا کہ وہ ملحد مر جاتا۔ ابو الحسین الطبسی فرماتے ہیں میں نے جلدی سے چھڑایا اور اس کو آپ نے پھر چھوڑ دیا، نہ چھڑاتا ہو سکتا یہ ملحد وہیں جاں بحق ہو جاتا۔ تو ضم الکلام کتاب کے اندر یہ بات ہے، عبداللہ بن محمد بن عثمان الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب سند حسن درجے کا یہ واقعہ ہے۔ شیخ زبیر علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر حسن درجے کا حکم لگایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دور کے جو لوگ تھے کس طرح حدیث کا دفاع کرتے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا جغرافی دان ہے یہ امام احمد بن یزید رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے انہوں نے جغرافیہ علم کا انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ ہیں وہ بندے، جغرافیہ یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے زمین کا مطالعہ، زمین کے مظاہر اور نقوش کا مطالعہ، اور اس پر رہنے والے باشندوں کا مطالعہ۔ تو یہ سب سے پہلے مسلم جغرافیہ دان ہے احمد بن یزید، اور زمین کے تمام تر معاملات اور جغرافی نظام کا جو ہے موجد بھی ہے، اور حدیث دفاع کے اندر بھی بڑا ید طولہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی دفاع حدیث کے اندر اپنے ایک نمایاں کردار ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔